العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم شفیع المذنبین سید المرسلین ابی القاسم محمد ثم الصلاۃ والسلام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین بے شمار. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المحکم و خطابہ المتقن و قولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اولئک الذین آتیناہم الکتاب والحکم والنبوۃ فَإِن يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ. مل کر بآواز بلند صلوات پڑھیں جی سارے بار دیگر مل کر بآواز بلند صلوات پڑھیں سارے. ذات واجب ہم سب کی حاضری بارگاہ سیدہ میں قبول فرمائے. جتنے مومنین مومنات جتنے قدم گھروں سے چل کر آئے ہو ملکہ عالمین کے بچوں کا صدقہ اللہ آپ کو قدم قدم پہ ثواب عظیم عطا فرمائے. ہمارا اس پاک ذکر میں بیٹھنا اللہ عبادت میں شمار فرمائے. جو بیمار ہیں اللہ انہیں صحت و سلامتی عطا فرمائے. جو بے گھر ہیں اللہ انہیں گھر عطا فرمائے. جو بے اولاد ہیں اللہ انہیں اولاد نرینہ عطا فرمائے. اس صفِ اعضاء کے حقیقی وارث مولا امام زمانہ کا اللہ جلد ظہور فرمائے. ان دعاؤں کی قبولیت کے لیے صلوات کی عبادت دوبارہ فرما دیں. ساری محنت اخراج بآواز بلند صلوات پڑھیں آپ سارے احباب. یار اس بھائی کو بھی بٹھا دیں پلیز بٹھا دیں. بآواز بلند صلوات پڑھیں آپ سارے احباب. اجازت ہے جی گفتگو شروع کی جائے. سارے صاحبان متوجہ ہیں جی. آپ سارے احباب ایمانداری کے ساتھ صلوات پڑھیں. میں نوکری شروع کرتا ہوں. میرے واجب الاحترام میں نے جس آیت کو سرنامہ کلام رکھا ہوا ہے اس آیت کا تعلق سورہ انعام سے ہے. ارشاد رب العزت ہو رہا ہے اولئک الذین آتیناہم الکتاب والحکم والنبوۃ. آج ان پہلے 3 حصوں پہ گفتگو کروں گا. کل وکیلت کا جو رزلٹ ہے نتیجہ ہے وہ آپ کو دوں گا کہ نبی مصطفیٰ کا وکیل ہے کون. اب قبلہ بلے تمہید میں اس بات سے اپنی آغاز کر رہا ہوں اپنی بات کا. اولئک الذین آتیناہم الکتاب والحکم والنبوۃ. اللہ کہہ رہا ہے نبیوں کو کتابیں ہم نے دی ہے, حکمت اختیار ہم نے دیا ہے, نبوت ہم نے دی ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر پوری کائنات مل کر میرے نبیوں کی نبوت کا, میرے نبیوں کی کتابوں کا, میرے نبیوں کی حکمت کا انکار کر دے, اللہ کہہ رہا ہے مجھے پرواہ کوئی نہیں, کیونکہ میں نے نبیوں کا وکیل اسے بنایا ہے جو کبھی اپنے ماضی میں بھی کافر نہیں تھا. اے نبی مولا کو سلامت رکھے. بس تھوڑا سے میرے سوزی بن جانا ہے آپ نے, کیونکہ یہ بالکل جو ہے نا اس کی آواز ویسے ہی ختم ہو چکی ہے. اللہ نے پہلے 3 چیزوں کو رکھا. میری طرف دیکھیں قبلہ, میں اپنے موضوع کی طرف آ رہا ہوں. اولئک الذین آتیناہم الکتاب والحکم والنبوۃ. اللہ نے پہلے 3 چیزوں کو رکھا ہے. پہلے کتاب کو رکھا ہے, پھر اقتدار کو رکھا ہے, اس کے بعد نبوت کو رکھا ہے. پڑھے لکھے دوست ماتمی زینت نماز چہرے میرے سامنے بیٹھے ہیں. پہلا جملہ ہدیہ کرنے لگا ہوں. اللہ نے کائنات میں جتنے بھی ہادی بھیجے ہیں نا سب سے پہلے انہیں علم دیا ہے. میں قرآن کی آیت ہے, میں قرآن کی آیت کی تفسیر بیان کر رہا ہوں. اللہ نے سب سے پہلے کیا دیا ہے؟ علم. اس کے بعد کیا رکھا ہے؟ اقتدار, اختیار, حکمت کو. ساتھ اٹھانا, اللہ نے کسی نبی کو براہ راست نبوت نہیں دی ہے. نبوت سے پہلے اللہ نے کیا دیا ہے؟ پہلے دیا ہے علم, اس کے بعد دیا ہے اقتدار, اس کے بعد دیا ہے اختیار. اب قبلہ کتاب سے مراد کیا ہے؟ کتاب سے مراد الفاظ کے اجتماع کا نام نہیں ہے. کتاب سے مراد لفظوں کے انبار کا نام نہیں ہے. کتاب سے مراد لفظوں کے ڈھیر کا نام نہیں ہے. کتاب سے مراد ہے معیار علم. کتاب سے مراد ہے خزینہ علم. کتاب سے مراد ہے مدینہ علم. سر اٹھائے. اللہ نے قبلہ ہر نبی کو نبی بنانے سے پہلے, نبوت عطا کرنے سے پہلے 2 چیزیں دی ہیں. ایک علم دیا ہے, دوسرا اقتدار دیا ہے, تاکہ ہر مسلمان قرآن پڑھنے کے باوجود قرآن پڑھ کر اللہ کے مزاج کو سمجھ لے کہ
کہ جب اللہ کسی جاہل کو نبوت نہیں دیتا، اللہ کسی جاہل کو نبی کے علم کا وارث کیسے بنائے گا؟ دونوں ہاتھ مل کر بلند کر علی لال کرندے، مولانا ہاتھوں کو سلامت رکھے، میرے ساتھ بولتے رہنا۔ اب قبلہ دیکھو، اللہ نے پہلے کیا رکھا ہے؟ علم، اس کے بعد کیا رکھا ہے؟ اقتدار، اس کے بعد کیا رکھا ہے؟ نبوت کو۔ یہ قرآن کی آیت ہے، سار اٹھاؤ قبلہ۔ ہم نے نبی مصطفیٰ کے بعد اس کے دامن کو پکڑا ہے جس کے لیے میرے رسول نے یہ کہا تھا، آنا مدینۃ العلم والی بابوہا۔ بولے جس بندے کو اللہ نے زبان دی ہے، نبی مصطفیٰ نے میرے مولا علی کی گارنٹی اتنی بڑی دی ہے، نبی نے کہا دیکھو میں علم کا شہر ہوں، علی میرا دروازہ ہے۔ سار اٹھانا، میں علم کا شہر ہوں، علی میرا دروازہ ہے۔ خدا کی قسم ہم نے نبی مصطفیٰ کو اس دامن کو پکڑا ہے، نبی مصطفیٰ کے بعد نہ جس کے علم میں شک ہے نہ جس کی طاقت میں شک ہے۔ ابھی دلیل دیتا ہوں، قبلہ جیسے مولا علی اس کائنات میں آئے ہیں، نبی مصطفیٰ کے ہاتھوں پہ قرآن پڑھ کر بتایا کہ مجھ سے بڑا عالم کوئی نہیں ہے، گہوارے میں اژدہا کو چیر کر دکھایا مجھ سے بڑا بہادر کوئی نہیں ہے۔ مجھ سے بڑا بہادر کوئی نہیں، سار اٹھاؤ، مجھ سے بڑا بہادر کوئی نہیں ہے۔ ایک جملہ ماتمیوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں، بالخصوص ماتمیوں کے لیے۔ میری جان یاد رکھنا، عزائے حسین اور ولائے علی دو طرح کے لوگوں نے پھیلایا ہے۔ ہاں قبلہ میں یاد رکھنا، دو طرح کے لوگوں نے، ہائے حسین، ولائے حسین اور ولائے علی جو ہے، یہ دو طرح کے لوگوں نے اسے پھیلایا ہے، عزاداری حسین کو اور ولایت علی کو۔ کس کس نے؟ ایک فقیر نے، دوسرا علماء حق نے۔ علماء حق کون ہے؟ جو ولایت علی کا پرچار بھی کرتے ہیں، اقرار بھی کرتے ہیں۔ مانا قبلہ بولتے ہیں میرے ساتھ، جو پرچار بھی کرتے ہیں اور اقرار بھی کرتے ہیں۔ اب قبلہ میرے بزرگ سامنے میرے بیٹھے ہوئے، اصل میں لوگ پیوست ہو چکے ہیں زبانوں میں۔ لوگ سمجھتے ہیں فقیر وہ ہے جو مانگتا ہو۔ شاور بھائی میرے ساتھ جاننا، جو مانگنے والوں کو دنیا کیا کہتی ہے؟ فقیر۔ میری جان یاد رکھنا، فقیر اور ہے، بھکاری اور ہے۔ نہیں، آپ کے ساتھ سے میری بات گزر گئی ہے۔ فقیر اور ہے، بھکاری اور ہے۔ میری جان یاد رکھنا، جسے دنیا ٹھکرا دے اسے بھکاری کہتے ہیں، جو دنیا کو ٹھکرا دے اسے فقیر کہتے ہیں۔ ہائے 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 ہائے، پتہ نہیں یار کہاں چلے گئے ہو، میرے ساتھ بولے۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ اب قبلہ دیکھیں، اصل میں یہ دنیا جو ہے نا، دنیا جو ہے یہ اتنی چنگی چیز نہیں ہے۔ مجھ پہ سوال کرے وہ کیسے؟ بھائی دیکھو، اگر یہ دنیا اتنی اچھی چیز ہوتی تو ابو طالب کا بیٹا کبھی بھی نہ کہتا جا دنیا تجھے ابو طالب کا بیٹا طلاق دیتا ہے، جا دنیا تجھے ابو طالب کا بیٹا طلاق دیتا ہے، جا دنیا تجھے ابو طالب کا بیٹا طلاق دیتا ہے۔ سارے اٹھو، جب یہی دنیا سا سنور کر مولا امام حسن مجتبیٰ کے دروازے پہ آئی ہے، میرے مولا نے اپنے پاؤں کی ٹھوکر مار کر زمانے کا بتا دیا کہ جسے باپ طلاق دے دے وہ بیٹے پہ حرام ہو جاتی ہے۔ جسے باپ طلاق دے دے وہ بیٹے پہ حرام ہو جاتی ہے۔ اب قبلہ دیکھو، علی سے بڑا کائنات میں عالم بھی کوئی نہیں ہے، اور علی سے بڑا کائنات میں بہادر بھی کوئی نہیں ہے۔ خدا کی قسم آج کی میری مجلس کی جو اہم اور قیمتی بات ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں۔ نبی نے علی کے علم کی گارنٹی دی ہے۔ اب دیکھیں، ہمارا رہبر علی ہے، ہمارا رہنما علی ہے، قبلہ ہمارا مرشد علی ہے، ہمارا پیشوا علی ہے۔ اب سار اٹھائیں، نبی مصطفیٰ نے کیا فرمایا؟ آنا مدینۃ العلم والی بابوہا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ نبی نے فرمایا جو میرے علم سے رشتہ قائم رکھنا چاہتا ہے اسے چاہیے وہ علی کے دروازے پہ آئے۔ بھائی سار نہ ہلاؤ، سار نہ ہلاؤ۔ مولانا ہاتھوں کو سلامت رکھے، وہ میرے دروازے پہ آئے، یعنی کہ علی کے دروازے پہ آئے۔ یہ گارنٹی دی ہے میرے رسول نے میرے مولا علی کی۔ پڑھے لکھے دوستوں کو دعوت فکر دے رہا ہوں۔ اب قبلہ علی بہادر کتنا ہے؟ مشیت نے جھوم کر کہا لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ نہیں، میں آپ کو بات سمجھا سکا ہی نہیں ہوں۔ اگر میں یہ دو جملے سمجھا گیا تو میں سمجھوں گا میرے عشرے کی محنت تمام ہو گئی۔ ایک لفظ ہے، جملہ ہے لا فتح،
इल्ला अली, एक जुमला है ला सैफ इल्ला जुल्फ़िकार, ये दोनों जुमले में आपको हदिया करने लगा हूँ। ला फता इल्ला अली, ला फता इल्ला अली, सुनो, ला फता इल्ला अली, ला फता इल्ला अली, ये ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा। किबला हमारे बच्चों को जब हम स्कूल में दाखिल करवाते हैं ना, तो जब वो नर्सरी में हो, प्ले में हो, जो सबसे पहले दर्स दिया जाता है ना, बेटा पहला कलमा तैयब पढ़ो। बच्चा कहता है पहला कलमा तैयब, तैयब मानी पाक। मेरी तरफ मुतवज्जे रहना किबला, मैं वो बच्चों की तरह आपको समझाना, पहला कलमा तैयब, तैयब मानी पाक। ला इलाहा, नहीं, ला फता किबला जुमला सुनना, अगर खुदा की कसम मातमी बिलखसूस ये जुमला आपको हदिया करने लगा हो, बिस्तर पर जाकर भी मेरे हक में दुआ करोगे। बच्चों पढ़ो कलमा, पहला कलमा तैयब क्या है? ला इलाहा, कोई ला इलाहा, कोई इला नहीं इल्लल्लाह, सिवाय अल्लाह के। अब किबला में आपको जुमला समझाने लगा, ला इलाहा, कोई कायनात में इला है नहीं इल्लल्लाह, सिवाय अल्लाह के। अल अरब मुशियत ने झूठ कर क्या कहा? ला फता, कोई फाते है नहीं इल्ला अली, सिवाय अली के। मौला आपको सलामत रखे यार, मौला आपको सलामत रखे, मौला आपको सलामत रखे। हमसे न लड़ो, अल्लाह से झगड़ा करो। मौला इन हाथों को सलामत रखे, जिंदा और सलामत रहे। शाबर भाई जिंदा और सलामत रहे। ला फता, कोई फाते है ही नहीं इल्ला अली, सिवाय अली के। किबला ये दो के लिए जुमला आया है, या खुदा के लिए आया है, या अली के लिए आया है। सार उठाना, सार उठाना। ला फता इल्ला अली, कोई फाते है ही नहीं किबला, सिवाय अली के। सार उठाओ। ये किबला किस मकाम पे ये जुमला नाज़िल हुआ है? ये उहद के मैदान में किबला जबरील ने किसी घड़े के मुंह पर रखकर ये कसीदा नहीं पढ़ा था, जबरील ने मैदान में पढ़ा था। ला फता इल्ला अली, ला सैफ इल्ला जुल्फ़िकार। सार उठाओ। जबरील ने मैदान उहद में बबांगे तो हुए कसीदा पढ़ा था, ला फता इल्ला अली, ला फता इल्ला अली, ला सैफ इल्ला जुल्फ़िकार। किबला मैदान में जबरील ने ये कसीदा पढ़ कर कायनात को समझा दिया कि कसीदे जो हैं ये ला फता के पढ़े जाते हैं, ला फता के नहीं। मौला आपको सलामत रखे। आपके क्या कहने हैं? मौला आपको सलामत रखे, मेरे साथ जानते आना। आप किबला सार उठाओ। मौला आपकी जिंदगी दराज करे, आप सलामत रहे, जिंदा और सलामत रहे। अब किबला जब हम अपने आप को मुसलमान साबित करते हैं ना, तो हम क्या पढ़ते हैं? किबला मेरी तरफ देखो, जब हम अपने आप को मुसलमान साबित करते हैं, हम कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई कायनात में अल्लाह है नहीं सिवाय अल्लाह के, जो इबादत के लायक है। अब किबला जो पहला जुमला है, ला इलाहा इल्लल्लाह, कायनात में कोई इलाह है नहीं सिवाय अल्लाह के, कायनात में कोई इलाह है नहीं सिवाय अल्लाह के। ला फता इल्ला अली, कायनात में कोई फाते नहीं सिवाय अली के। तो फिर मेरी जान याद रखना, जैसे अल्लाह अपनी वहदत में अकेला है, वैसे अली अपनी शुजाअत में। और आपको सलामत रखे, आप जिंदा सलामत रहे। जैसे अल्लाह अपनी वहदत में अकेला है, वैसे अली अपनी शुजाअत में अकेला है। अगर आप इजाजत दें तो एक और आयत पढ़ूं किबला, और आपको सलामत रखे। आओ किबला, अगला जुमला था ला सैफ इल्ला जुल्फ़िकार, कायनात में कोई तलवार है ही नहीं सिवाय अली की जुल्फ़िकार के। किबला ये तो किताबों में बातें दर्ज है, मैं कुरान की आयत पढ़ने लगा। सार उठाओ। सूरह बकरा, अल्लाह कुरान में फरमाना, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वाइज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ि खलीफा। अल्लाह ने कहा मेरा हबीब, क़ालू अतजअलु फ़ीहा मन युफ़्सिदु फ़ीहा व युस्फ़िकु दिमा। अल्लाह ने कहा मेरा हबीब, याद करो उस वक्त को जब आपके रब ने आपसे क्या कहा था कि मैं जमीन पर एक खलीफा बनाने लगा हूँ। मलाइका ने, पहले जुमला सुन ले, मलाइका ने फौरन पलट कर क्या कहा? सिर्फ खिलाफत का ऐलान हुआ था, अभी खलीफा बना नहीं था। किबला ये कुरान की आयत है, रिवायत नहीं। सार उठाओ। ये कुरान की आयत है, रिवायत नहीं। अगर रिवायत होती है जरूरत ना पड़ता, ये कुरान की आयत है, कुरान हर घर में मौजूद है। फरिश्तों ने फौरन कहा या अल्लाह तू उसे खलीफा बनाएगा जो जमीन पे फसाद बर्पा करेगा, खून रेजी करेगा, जो जमीन पे फसाद बर्पा करेगा, खून रेजी करेगा। चलो कम आज कम मलाइका ने इस बात को तो वाज़ेह कर दिया है ना कि जो फसादी होता है वो खलीफा नहीं होता। भाई कुरान की आयत है, आप उसे खलीफा ना बनाना
جو خون ریزی کرے, جو گلے کاٹے, جو خون بہائے, اسے بھی خلیفہ نہ بنا. ابھی صرف آدم کی خلافت کا اعلان ہوا تھا, یعنی آدم کی خلافت سے 14,000 سال پہلے ملائکہ نے کیا کہا, اسے نہ بنانا, اسے نہ بنانا. اب قبلہ آدم کے بننے کے بعد, سن لو, آدم کے بننے کے بعد 15,000 سال بعد جنگ احد ہوئی ہے. جنگ احد میں جبریل جو ہے چیختے چلاتے ہوئے یہ قصیدہ لے کر احد کے میدان میں آ گیا. لا فتح الا للہ سیف اللہ ذوالفقار, لا فتح الا للہ سیف اللہ ذوالفقار. کائنات میں علی کے علاوہ کوئی فاتح نہیں ہے, علی کی تلوار کے علاوہ کوئی تلوار نہیں, ذوالفقار نہیں ہے. میں نے کہا جبریل کیا کرے, نظریہ بدل گیا. جب اللہ نے آدم کی خلافت کا اعلان کیا تھا, تو نے کہا تھا اسے خلیفہ نہ بنانا, جو خون ریزی کرے گا, جو خون ریزی کرے, جو خون ریزے, خلیفہ نہ بنانا. کیا آج تیرا نظریہ بدل گیا ہے؟ کیا آج تیرا نظریہ بدل گیا ہے؟ آج تو تلوار لے کر آ گیا ہے. کیا اس تلوار سے درخت تھوڑی کاٹے جائیں گے؟ جب یہ تلوار چلے گی, گردنیں کٹے گی, گردنیں کٹے گی تو خون نکلے گا. اسی کو تو خون ریزی کہتے ہیں. جبریل نے کہا خاموش بدتمیز, یہی تو میں زمانے کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب تلوار جو ہے گناہگار کے ہاتھ میں ہو فساد کہلاتا ہے, جب معصوم کے ہاتھ میں ہو جہاد کہلاتا ہے. مولا آپ کو سلامت رکھے. جب یہی تلوار جو ہے گناہگار کے ہاتھ میں ہو تو فساد کہلائے گا, جب معصوم کے ہاتھ میں ہو جہاد کہلائے گا. آپ کی محبت کے لیے ایک اور آیت پڑھتا ہوں, سورہ سواد سے پڑھتا ہوں. ساروں تھا گھبرا تو نہیں رہے گی آپ سارے احباب ایمانداری کے ساتھ سلوات پڑھے گی بنا. اب قبلہ اللہ قرآن میں فرما رہا, بسم اللہ الرحمن الرحیم, سورہ سواد. اس کا ربک للملائکۃ انی خالق بشر من طین. اللہ نے کہا میرا حبیب یاد کرو اس وقت کو جب میں نے ملائکہ سے کہا کہ میں مٹی سے ایک بشر کو خلق کروں گا. اللہ نے کہا میں مٹی سے ایک بشر کو خلق کروں گا من طین. اب جلدی کر رہا ہوں, اس سے جلدی میں نہیں کر سکتا. میری جان, تراب بھی مٹی کو کہتے ہیں, تین بھی مٹی کو کہتے ہیں. تین کس مٹی کو کہتے ہیں؟ جو گوندھی ہوئی ہو. تراب کس مٹی کو کہتے ہیں؟ جو خشک ہو. اللہ نے کیا کہا ہے کہ میں مٹی سے بشر بناؤں گا. خدا کی قسم, یہ مولا کا ممبر ہے, اس سے بڑی میرے پاس قسم کوئی نہیں ہے. اللہ نے بشر بنایا ضرور ہے مگر اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے. اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے. کن ہاتھوں سے بنایا ہے؟ اگر آپ مجھے اجازت دے تو 5-4 آیتیں, صرف اس سے زیادہ نہیں. اور آخری جملے کی اللہ نے کن ہاتھوں سے بنایا ہے. آؤ پھر قرآن کی آیت پڑھتا ہوں, سورہ ذاریات سے پڑھتا ہوں. اللہ قرآن میں فرما رہا بسم اللہ الرحمن الرحیم, والسماء بنیناہا بأید. اللہ فرما رہا میں نے اس آسمان کو اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے. ہائے ہائے, پتہ نہیں یار کہاں چلے گئے, مجھے نہیں پتا آپ کیا سننا چاہتے ہیں, مجھے نہیں پتا. اللہ فرما رہا ہم نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اس آسمان کو بنایا ہے. اگلی آیت پڑھتا ہوں قبلہ, اگلی آیت پڑھتا ہوں, اگلی آیت سورہ المائدہ سے پڑھتا ہوں. سارے اٹھاؤ, اگلی آیت سورہ المائدہ سے پڑھتا ہوں. یہودیوں نے ایک اعتراض کیا ہے اللہ کی ذات پہ, اللہ نے اس کا جواب دیا. یہودیوں نے کیا کہا؟ وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان. یہودیوں نے کہا اللہ کے دونوں ہاتھ ہیں مگر دونوں بدے ہوئے. اللہ نے کہا میرے دونوں, لعنت ہے یہودیوں تم پہ. اللہ نے کہا میرے دونوں ہاتھ ہیں مگر دونوں کھلے ہوئے. میرے دونوں ہاتھ ہیں مگر دونوں کھلے ہوئے. سر اٹھاؤ, میرے دونوں ہاتھ ہیں مگر دونوں کھلے ہوئے. پھر ایک اور آیت پڑھتا ہوں, سورہ ہود سے پڑھتا ہوں. اللہ قرآن میں فرما رہا بسم اللہ الرحمن الرحیم, وَاسْتَعِلْ فُلْكَ بِأَعْيُنِنَا. اللہ کہہ رہا نور کشتی بناؤ, ہماری آنکھوں کے سامنے بناؤ. اللہ نے میرے والی بات ہی نہیں کی, اللہ نے کہا کشتی بناؤ, ہماری آنکھوں کے سامنے بناؤ. سار اٹھاؤ قبلہ. عربی میں جمع قلت اور جمع کثرت جو ہے نا, ان کی حد معین ہے. جمع کثرت جو ہے اس کی قبلہ حد کوئی نہیں, اور جو جمع قلت ہے یہ 10 سے آگے نہیں بڑھتی. سار اٹھاؤ, یہ لفظ آیون جو ہے نا یہ جمع کثرت سے نہیں, جمع قلت سے ہے. اب قبلہ میں جملہ آپ کو ہدیہ کرنے لگا ہوں. اللہ نے کیا کہا؟ وَاسْتَعِلْ فُلْكَ بِأَعْيُنِنَا, نو کشتی بناؤ, ہماری آنکھوں کے سامنے بناؤ, ہماری آنکھوں کے سامنے. لا قبلہ ذرا جملہ آپ کو ہدیہ کرنے لگا. میری جان یاد رکھنا, بندے 5 ہوں, آنکھیں 10 بنتی ہیں. نہیں, آپ کے سر سے گزر گیا ہے. آپ یقیناً طور پہ سوچ چکے ہیں بندے قبلہ کتنے ہو, 5, آنکھیں کتنی بنتی ہیں. اللہ نے کیا کہا؟ ہماری 10 آنکھوں کے سامنے کشتی بناؤ. نہیں, اگلی آیت پڑھ
پڑھنے لگا ہوں، اگلی آیت پڑھنے لگا ہوں، اگلی آیت میں پڑھتا ہوں سورہ قبلہ نبا سے۔ اللہ قرآن میں فرما رہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس سے زیادہ جاور بھائی میں جلدی نہیں کر سکتا۔ اگلی آیت ہے سورہ نبا سے، اللہ قرآن میں فرما رہا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک اور آیت پڑھتا ہوں، میں کنجوسی نہیں کروں گا، ایک آیت پڑھتا ہوں سورہ زمر سے، اللہ قرآن میں فرما رہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان تقول نفس یا حسرتا علی ما فرطت فی جنب اللہ۔ کچھ لوگ روز معاشر اپنے ہاتھوں کو مل مل کر کہیں گے کاش کہ ہم نے جنب اللہ کی شان کو نہ گھٹایا ہوتا۔ پتہ نہیں آپ کیا سننا چاہتے ہیں؟ کاش کہ ہم نے جنب اللہ کی شان کو نہ گھٹایا ہوتا۔ جب معصوم سے پوچھا گیا مولا یہ جنب اللہ کیا ہے؟ میرے چھٹے لال بلال نے فرمایا نحن جنب اللہ، وہ اللہ کا پہلو ہی ہم ہیں۔ پتہ نہیں یار آپ کیا سننا چاہتے ہیں؟ وہ اللہ کا پہلو ہی ہم ہیں۔ اب قبلہ اللہ قرآن میں فرما رہا، سورہ نبا میں فرما رہا، اللہ فرما رہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا لیتنی کنت ترابا، یا سارے اٹھاؤ، یا لیتنی کنت ترابا، یا لیتنی کنت ترابا۔ یہ کون کہہ رہا ہے کہ کاش میں ترابی ہوتا؟ نہیں آپ پتہ نہیں، مجھے نہیں پتہ آپ کیا سننا چاہیے۔ قبلہ قرآن ہے، قرآن ہر گھر میں موجود ہے۔ یا لیتنی کنت ترابا، یا لیتنی کنت ترابا۔ میرا خدا جانتا ہے ایک شاعر ہے ایران کا، اس نے قبلہ اسی آیت کو اپنے آنکھوں کے سامنے رکھ کر اس کی تفسیر دو شعروں میں کی ہے۔ وہ کہتا ہے تاشد ارض نجف آرام گاہ بوتران، عرش گود ہر زمان یا لیتنی کنت تراب۔ وہ کہہ رہا کہ جب سے علی نے نجف کی مٹی میں سونا شروع کیا ہے تب سے اللہ کا عرش کہہ رہا کاش میں ترابی ہوتا۔ بس قبلہ آخری بات اور ایک جملہ فقط تبرکل مصائب کا۔ اب قبلہ سار اٹھاؤ، آؤ محلہ بنی ہاشم مدینہ محمد میں چلتے ہیں۔ وہاں ایک حویلی ہے، اس حویلی کے دروازے پہ ایک سائل کھڑا ہے۔ سائل جو ہے یہ فرش کا نہیں عرش کا ہے۔ اس نے سوال کیا ہے روٹی کا۔ اس نے سوال کس کا کیا ہے؟ روٹی کا۔ پہلے میں کتاب کا حوالہ دینے لگا ہوں، کتاب کا نام ہے فرشتوں کے احکام۔ ہمارے سنی بھائی ہیں جن کی کتاب ہے اور لکھنے والے کا نام ہے امام جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ۔ انہوں نے قبلہ میکائیل کی ڈیوٹی لکھی ہے کہ اس کی ڈیوٹی کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ میکائیل کی ڈیوٹی ہے زمین پہ جتنا بھی اناج اگتا ہے نا، اللہ نے میکائیل کی ڈیوٹی لا رکھی ہے کہ تو نے یہ زمین سے اناج جو ہے اسے اگانا ہے۔ یہاں تک میں آپ کو لے آیا مدینہ محمد محلہ بنی ہاشم میں دروازہ علی کا ایک سائل نے آ کر روٹی کا سوال کیا ہے۔ روٹی دینے والی گھر کی مالکن نہیں بلکہ اس گھر کی کنیز ہے، نام اس کا فضا، جاگے میرے ساتھ، نام اس کا فضا ہے۔ فرشتے نے روٹی مانگی ہے، قبلہ بی بی فضا نے اسے روٹی دی ہے۔ میں نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کر کہا میرے اللہ یہ فرشتہ ہے، اسے بھوک لگتی نہیں، اس کا نام میکائیل ہے، اس کا نام میکائیل ہے، اس کو بھوک لگتی نہیں، یہ آل محمد کے دروازے سے روٹی کیوں مانگنے آ گیا ہے؟ اسے بھوک لگتی نہیں، یہ آل محمد کے دروازے سے روٹی مانگنے کیوں آ گیا ہے؟ اللہ نے کہا تجھے پتا ہے میکائیل کی ڈیوٹی کیا ہے؟ میکائیل کی ڈیوٹی ہے 18,000 عالمین میں لنگر بانٹنا۔ میکائیل کی ڈیوٹی ہے 18,000 عالمین میں لنگر بانٹنا۔ آخری جملہ جاؤگا 18,000 عالمین میں لنگر بانٹنا، 18,000 عالمین میں لنگر بانٹنا۔ تو میں نے کہا بارے الہ یہ فرشتہ اسے بھوک نہیں لگتی، یہ کیوں علی کے دروازے سے لنگر مانگ رہا ہے؟ خالق کائنات نے کہا میں تیرے جیسے جاہلوں کو سمجھانے کے لیے یہ بات سمجھا رہا ہوں۔ آج جو کہتے ہیں نا کہ علی کے دروازے سے بچے نہ مانگو، علی کے دروازے سے لنگر نہ مانگو، خالق کائنات نے کہا جو 18,000 عالمین میں لنگر بانٹتا ہے وہ بھی علی کے دروازے سے مانگتا ہے۔ ایک جملہ قبلہ مصائب کا، 8 بجے میں نے عارف والا بھی ممبر لینا تھا، یہاں سے کتنا سفر ہے، لیکن مالک آپ کو سلامت رکھے۔ تبرکل ایک جملہ مصائب کا زیادہ نہیں، بس میرا خدا جانتا ہے حسین نے استغاثہ بلند کیا، حل من ناصر ینصرنا، ازدار علی اصغر نے اپنے آپ کو گہوارے سے ملا دیا، ماں نے پھر اٹھایا، پھر گہوارے میں رکھا۔ جب حسین نے دوسری مرتبہ کہا نا حل من ناصر ینصرنا، قبلہ علی اصغر نے پھر گرا دیا، ماں سمجھی شاید پیاس سے تڑپ رہا ہے۔ ازدار جب تیسری دفعہ علی اصغر نے حسین نے کہا نا حل من ناصر ینصرنا، علی اصغر نے گرایا ہے نا، اب ماں سمجھ گئی علی اصغر پیاس سے نہیں تڑپ رہا بلکہ بابا حسین کی غربت پہ تڑپ رہا ہے۔ ہاتھ پیارے میں کر یا تیرے مذہب میں ماتم کا پرسہ جائزہ۔ آخری جملہ ہے بس قبلہ
बीबी रबाब ने कहा अम्मा फिजा जल्दी कर, अली असगर के बाबा को बुला। जैसे किबला हुसैन खेमे में आते हैं, बीबी ने कहा मौला जब से आपने गुर्बत का इस्तिगासा बुलंद किया है ना, अली असगर झूले में नहीं टिकता। कारोबार जिस मकसद के लिए मैं अली असगर को करबला में आया हूँ ना, वो मंजिल आ गई है। अज़ादार हुसैन ने अपने हाथों में अली असगर को लिया है, लेकर मैदान की तरफ आए। मौला कहते देखो तुम्हारी दुश्मनी तो मुझसे, ये मेरे 3 दिन का प्यासा मेरा बेटा है, मेरा बेटा है। खुदा की कसम इन्होंने कहा हुसैन पानी खुद पीना चाहता है, बहाना बच्चे का कर रहा है। जब कहा तो मेरा खुदा जानता। हुसैन ने कहा अली असगर आ जरा इनसे पानी मांग। अज़ादार अली असगर ने अपनी खुश जुबान अपने खुश्क होठों पे फेरी है, फेर कर कहता मैं इस प्यासे मुजाहिद का बेटा हूँ, मैं फरजंदे रसूल का बेटा हूँ, मैं अपने बाबा की नुसरत के लिए आया हूँ। अज़ादार ये जुमले कहने थे मासूम के। उस वक्त उमर इब्न साद ने हुरमुला से कहा जल्दी कर इस बच्चे के कलाम को कता कर। अज़ादार इसने अपना तीर कमान में रखा है। सैयदा सकीना खैमे के दरवाजे पे आ गई, सर पे कुरान रख कर कहती है जालिम अपना तीर भी देख, मेरा वीर भी देख। मातम कर यार तेरे मजहब में मातम का पुरसा जायज है। जब कहा ना अपना तीर भी दे और मेरा सगीर वीर भी दे। अज़ादार इसने कहा अगर तू तीर नहीं चलाएगा तो इनाम से महरूम हो जाएगा। अज़ादार हुसैन के हाथों में अली असगर था। अब बीबी रबाब समझ गई मेरा असगर नहीं बचता। अब किबला इसने ऐसी निशिस्त बांधी है। बीबी ने खैमे के दर से कहा अली असगर संभल जाना, जालिम का तीर आ रहा है। अज़ादार इस मलाऊन ने अली असगर को वो तीर मारा है जो जंगों में घोड़ों को मारा जाता है। अज़ादार उसका तीर कमान से निकला। बीबी रबाब ने कहा असगरा कहीं तेरे बाबा को न लग जाए। अज़ादार अली असगर ने उछल कर तीर अपनी गर्दन पे लिया। मेरे दादा उस्ताद मुबल्लिग आज़म पढ़ा करते थे अगर अली असगर हुसैन के हाथों पे न होता, अज़ादार जिधर तीर जाता उधर सगीर जाता। बात हुसैन